ایسے لوگ جو کہ کرونکلی لیول پہ ایڈکشن کے کرائٹیریا میں فال کرتے ہیں، وہ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ یا وہ لوگ جو ابھی نشہ تو استعمال کر رہے ہیں لیکن ٹھیک اس ہے، حد تک استعمال نہیں کر رہے کہ وہ کلینکل لیول پہ فال کر سکیں، تو ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں اس میں دو کوسچنز ہیں. ایک کوسچن یہ ہے کہ جو لوگ کبھی کبھار اوکیشنلی یا پھر جب کبھی اویلیبل ہو سوشل لیول پہ کر لیتے ہیں، اور ان میں جو ڈیزیز کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا وہ فلفل نہیں کر رہے، مطلب کہ وہ پری سنڈرومل لیول پہ ہیں، سب سنڈرومل لیول پہ ہیں، ٹینڈنسیز ہیں. ڈیفینیٹلی سفر راستہ وہی ہے جو آپ نے اختیار کر لیا ہے، اس نے اینڈ ادھر ہی جانا ہے، ایڈکشن کی طرف ہی جانا ہے. ون فائن ڈے آپ کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا فلفل ہو جائے گا، اور آپ یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس لیول پہ امپیئرمنٹ آ جائے گی کہ آپ سگنیفیکنٹلی کریش کر جائیں گے، اور آپ کی زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز سیز ہو جائیں گی، اور آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ وقت آنا ہے، لیکن ابھی نہیں شروع ہوا، ابھی سفر سٹارٹ ہوا ہے. منزل میں بیچ میں وہ یہ سٹاپس آئیں گے، ڈفرینٹ سٹاپس ہوں گے، ہر ایک سٹاپ پہ ایک اسپیسیفک سیٹ آف سمٹمس ڈیولپ ہوں گے. اگلے سٹاپ پہ پہنچیں گے کچھ مزید ایڈ آنس ہوں گے، اس سے اگلے سٹاپ پہ پہنچیں گے تو مزید چیزیں ایڈ ہوں گی، لیکن ایڈ ہونی ہے بائی دا وے. اس سے ایکسکلوژن نہیں ہے کسی کو بھی کہ وہ استعمال کر رہا ہے تو ساری زندگی استعمال کرتے رہے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ڈیولپ ہونا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. ہر ایک ہیومن کا اس کا تھریش ہولڈ ڈفرینٹ ہے، ایڈکشنز کا، پرابلمس کا، سائیکولوجیکل ایلنس کا، لیکن تھریش ہولڈ ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر تھریش ہولڈ ہی نہیں ہے تو اس نے ایک امیونٹی لے لی ہے کہ وہ کچھ بھی کرے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا ضرور، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہوگا. اور یہ جو پیسج آف ٹائم ہے یہ انڈیویجولی ویری کرے گا، ہر ایک انڈیویجول کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر تو کوئی ابھی اس لیول پہ ہے کہ وہ آن اینڈ آف کبھی کبھار کرتا ہے، لیکن جب کرتا ہے ڈرگ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کرتا ہے، اس کی بنج ڈرنکنگ کیا ہے، اس وقت انٹیک کتنا ہے. تو جتنا انٹیک ہوگا اسی قسم کی انٹاکسیکیشن کاز ہوگی، اور انٹاکسیکیشن کے بعد وڈرال ویسے ہوں گے جیسے ہیڈ ایک ہوتا ہے، اسی طرح سے ناؤزیا ہے، جیسے وامٹنگ ہے، میموری کے ایشوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کیا، پیسے کہاں چلے گئے، چیزیں کہاں گئی ہیں. آپ ایک بلینک ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اسپیس ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے جو آپ ریلیٹ نہیں کر پاتے. اسی طرح سے ایموشنز تو ہیں نا، سائیکولوجیکل اسٹیٹس تو ہیں. آپ نے جس دن کیا اس دن لوگوں سے ملے ہوں گے، ریئیکٹ کیا ہوگا، بات چیت ہوگی، ریلیشن شپس ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کہیں نہ کہیں اسکول کے لیے جا رہے ہیں، اسکول نہیں جا رہے تو کالج جا رہے ہیں، کالج نہیں جا رہے تو نوکری کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. کہیں نہیں کر رہے، کوئی مزدوری پہ جاتے ہوں گے، کہیں ٹھیلا لگاتے ہوں گے، کوئی دکان ہوگی، کوئی اور کاروبار ہوگا، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں ایک انسانی جو ہمارا یہاں کا کلچر ہے اس کے مطابق. تو کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا میگنیٹیوڈ تھوڑا ہے لیکن امپیکٹ ہے. تو اس امپیکٹ کو دیکھیں اور ریئلائز کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ جو ہے میرے لیے ایک پرابلم ہے، اور یہ پلیئر ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ مزہ ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا. سب سے پہلا ہے آئیڈینٹیفیکیشن اور نالج حاصل کریں. آپ ایک بری عادت کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرا ریلیجیسلی آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں جو کہ پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے. دو، تو اب ان دونوں لیولز پہ دیکھیں کہ آپ کی ویلیوز، ریلیجیس ویلیوز کیا کہتی ہیں، آپ کا نالج جو ہے وہ اس پہ کیا ہے. تو انفارمیشن زیادہ سے زیادہ حاصل کریں کہ اس معاملے کو سمجھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس کی میتھ سمجھ سکیں. اس طرح سے بے شمار یوٹیوب چینلز ہیں، آپ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، سائیکالوجسٹ کو مل سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی بیمار نہیں ہیں تو آپ کنسلٹیشن نہیں لے سکتے. آپ اگر بیمار نہیں ہیں تو اپنے آپ کو بہترین بنانے کی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ویلنس کے لیے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. اپنی پرابلمس اپنی لائف میں مزید ایفیشینسی کو انہینس کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. سو یہ ساری کی ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گھر پہ ہیں لیکن وہ انفارمیشن حاصل کریں. انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا، اس ایکٹیویٹی کو جتنا ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ہی لحاظ سے ختم کریں. اسٹاپ ٹیکنگ اینڈ ڈرنکنگ ڈرگس. الکوہل کو چھوڑیں، اس کو استعمال کرنا چھوڑیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بارے میں نالج جو حاصل کیا ہے اس پہ خود کو ڈائگنوز بھی کر کے دیکھ لیں. خود کو ڈائگنوز کریں کہ آپ کس لیول پہ ہیں، اور جو مائنیوٹ لیول پہ ایشوز آ رہے ہیں، ایموشنل لیول پہ، سوچوں کی لیول پہ، جو آپ لوگوں کے بارے میں، ماحول سے متعلق، اپنے رشتہ داروں سے متعلق، اپنے بارے میں جو رائے قائم کرتے چلے جا رہے ہیں، نئے
آپ امپریشنس کریٹ کرتے جا رہے ہیں، نئے اسکیما اور نئے آپ ایک طرز عمل اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنی رویوں سے ان سٹائلز کا، ان طرز کا بیسیکلی آپ نے مینیفیسٹیشن کرنی ہے. ان کو ڈائگنوز کرو، دیکھو کہ آپ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے، کس طرف جانا شروع کر دیا ہے، کون سی چیزیں نئی ایڈ ہو رہی ہیں آپ کی زندگی میں اور جو آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، نالج حاصل کریں، اور نالج ہی فرسٹ اسٹیپ ہے ان لوگوں کے لیے. اور جیسے ہی نالج آ جائے گا ایڈیکویٹ، پھر وہ اپنے اسی اعتبار سے اپنی پرابلمس کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں تک خود کر سکتے ہیں کریں، اس کے بعد ہیلپ سیک کریں، پروفیشنل ہیلپ سیک کریں. ٹھیک ہے، تو کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. اور باقی رہا جو کلینکلی اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے ڈائگنوسٹک اس میں آگے ڈس فنکشنل ہیں، اور انہیں پراپر جو ہے نا الکوہل یوز کا یا انٹاکسیکیشن کا یا وڈرال کا ڈائگنوسس وہ میٹ کر چکے ہیں. اب ان لوگوں کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، یہ سائیکل میں چلے جا چکے ہیں. اب یہ سائیکل بریک نہیں ہو پائے گا ان سے، خود سے کوشش کریں گے، اٹیمپٹس کریں گے، فیلئر ہوگا. کیونکہ ڈائگنوز کرنے کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ پچھلے 1 سال سے آپ نے شاید 5 دفعہ ٹرائی کیا، نہیں کامیاب ہوئے. ہر دفعہ رمضان میں چھوڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے چاند رات سے ہی آپ لگ پڑتے ہیں، اور پھر وہ عید کیسے گزری ہے آپ کو بھی ہوش نہیں ہوتا. تو یہ ساری کی سارے مسائل ہیں نا جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سائیکل بریک ہوگا پروفیشنل انٹرونشن سے، ایک گریٹر پاور سے، اور وہ گریٹر پاور ہے جو ٹریٹمنٹ ہے. پھر آپ کو ٹریٹمنٹ میں آنا ہے، اور ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ کو ایڈمٹ ہونا ہوگا، ڈیٹاکسیفیکیشن کی طرف جانا ہوگا. آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں خاص کر کے سبسٹانس ابیوز کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک آسان اگر اس کو اگزامپل دیں کہ ایک چیز آپ کے کنٹرول اور کریونگ کی وجہ سے آپ کے اختیار سے باہر ہو چکی ہے، اور وہ موجود بھی ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اب ٹریٹمنٹ میں ہے. ایسا نہیں ہے، وہ ایک دن نہ ایک دن اس طرف واپس چلا جائے گا ڈیورنگ ٹریٹمنٹ. تو ایبسٹیننسی اچیو نہیں ہو سکتی، سوبرائٹی اچیو نہیں ہو سکتی. تو ایبسٹیننس اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ ایڈمٹ ہو جائیں، آپ اپنے سائیکولوجیکل، ایموشنل پرابلمس، کنفلکٹس، ایڈکشن، ان سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیٹیل سائیکو تھراپی ہے وہ آپ لیں، اور پراپر ریہیبلیٹیشن سے گزریں. اور جب آپ اس ریہیبلیٹیشن سے گزریں گے، آپ کی تھنکنگ کلیئر ہوگی، آپ کی ایموشن سیٹل ڈاؤن ہوں گے، بیس لیول پہ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا اسٹرینتھ، آپ کا کنٹرول اور آپ کی جو افیکٹو کوپنگ سکلز ہیں وہ نئی اور پالشڈ ہو جائیں گی، اس میں نئے سکلز ایڈ ہو جائیں گے. تو دین آپ ایک اچھا انڈیویجول بن کے دوبارہ سے اسے اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارا پوٹینشیل آپ کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوگا. تو یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جسے آپ کو پھر پروفیشنلی سیکھ کرنا ہوگا.